بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ یہ ہتھیار ہمہ وقت ہمارے ہاتھ میں رہے۔ وہ کون سی ایسی روٹین ہوگی کہ جس سے خاص طور پر جائے نماز پر بیٹھ کر یا نماز کے وقت میں دعا مانگنے کی بجائے اگر ایسا ہی ہو جائے کہ ہم صبح کے کچھ دعائیں، صبح کے کچھ ذکر اگر کر لیں اور وہ شام تک ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اور شام کو جو ہم ذکر کر لیں تو ہمارے لیے صبح تک کافی ہو جائیں۔ بے شک کہ نماز کے بعد دعا یا نماز کے اندر ہی دعا موجود ہے، اور اس کے بعد اکثر نمازیں جو ہیں وہ ہماری کام کی وجہ سے یا کام کی روٹین کی وجہ سے جلد بازی میں نماز پڑھنا اور پھر دعا میں بھی خاص یکسوئی کا حاصل نہ ہونا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن صبح اگر ہم نے وہ روٹین اپنا لی کہ فجر کے بعد یہ ذکر کر لیے جائیں، اور شام کے مغرب کے بعد، کیونکہ یہ دونوں اوقات وہ ہیں کہ جب ہم کسی بھی قسم کی روٹین میں نہیں ہوتے بلکہ فری مائنڈ ہوتے ہیں اور فارغ ہو کر پورے دن کی روٹین سے شام کو گھر میں آتے ہیں، مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں یا گھر میں خواتین پڑھتی ہیں، تو ان کو اس چیز سے بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنی شام کو یا اپنی رات کو کس طرح محفوظ بنا لیں یا دعاؤں کے حصار میں دے دیں، یا صبح اپنی کو کس طریقے سے پورے دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں دے دیں۔ ہماری پریشانیوں اور ہمارے ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ بھی ہمارا ان دعاؤں سے محروم ہونا ہے، ان اذکار سے محروم ہونا ہے۔ تو صبح شام کے جو ذکر ہیں ان میں صبح کے ذکر میں سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اس کو صبح 3 بار پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے صبح فجر سے لے کر تو چاشت کی نماز تک یا 10 بجے تک آپ نے عبادت کی ہو۔ تو کتنی بڑی مختصر سی، یعنی اس وقت میں کہ جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں اپنا دے سکتے، تو اس میں یہ کتنا بہترین ہے کہ 3 مرتبہ صبح ان الفاظ کو دہرا لیا جائے، تو یہ ہماری پوری صبح کا نظام جو ہے اس کو بہترین بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد دعا ہے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر شام ہوگی تو ہم اس دعا کو اسی طرح پڑھیں گے اللہم بک امسینا و بک اصبحنا، یعنی کہ صبح اصبحنا جو ہے وہ پہلے ہے اور امسینا جو ہے شام کو پہلے ہے۔ اس کے بعد اللہم ما اصبح بنعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک وفلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ صبح کی جو نعمتیں میرے پاس یا تیری کسی بھی مخلوق کے پاس ہیں وہ صرف تیری ہی دی ہوئی ہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے لیے ہی تعریف اور شکر ہے۔ اللہ کی تعریف ہم نے بیان کر دی۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمات الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ دعا اب آپ نے فطرت پر، یعنی انسان فطرت پر ہے، سو یہ دعا بھی فطرت پر ہے، اور دین فطرت ہی ہمارا دین ہے، سو صبح کا آغاز ہمارا اپنی فطرت پر ہی ہو گیا۔ شام کو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اصبحنا کی جگہ امسینا پڑھیں گے،
اور اس کے بعد اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کی اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں۔ یعنی جو دن بھر ہماری ایک روٹین ہے کہ ہمارا نفس بھی اسی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، یا شیطان ہماری کانوں میں سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، فلاں نے تیرے لیے یہ سوچا، فلاں نے تیرے لیے وہ سوچا، فلاں نے تیرے لیے یہ کر دیا، فلاں نے تیرے لیے وہ کر دیا۔ ہاں، تھوڑا سا اگر کسی کا حق مار لوگے، تھوڑا سا اگر کسی کو برا بھلا کہہ بھی لوگے، تھوڑی سی اگر کسی کی غیبت یا چغلی کھا بھی لوگے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس چیز سے پناہ ہو گئی صبح کے وقت، اور پھر شام کو بھی پناہ ہو گئی۔ جب شام کو ہم نے اس کو پڑھ لیا سو ہمارا دن اور رات 24 گھنٹے محفوظ ہو گئے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی، میں گواہ کرتا ہوں تجھ کو اور تیرے عرش اٹھانے والوں کو اور تیرے فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی کہ اپنی صبح میں گواہ کر لیا اللہ کو کہ میں اللہ، تیرے فرشتوں کو اور تمام مخلوق کو، بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اور جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، توحید پر ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس کے دل کا سکون یقیناً اسی میں ہے۔ اس کے بعد اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکاتہ و خداہ و اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما قبلہ و شر ما بعدہ۔ ہم نے صبح کی اور سارے عالم نے صبح کی، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے آج کے دن کی بھلائی، اس کی فتح، اس کی مدد، اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو اس میں ہے اور جو اس سے پہلے اور جو اس کے بعد ہے۔ یعنی آج کے دن کے لیے، صبح کے لیے جو دن کا وقت ہے 12 گھنٹے کا، اس کے لیے ہم نے اپنے رب سے پناہ مانگ لی، اس کے لیے ہم نے فتح مانگ لی، اس کے لیے ہم نے نور مانگ لیا، اس کے لیے ہم نے برکت مانگ لی، اور اس کے لیے ہم نے ہدایت مانگ لی، اور پناہ مانگ لی جو اس سے پہلے شر تھا اس میں تھا، اور جو اس سے پہلے اور جو اس کے بعد، یعنی آج کے دن سے پہلے جو تھا اللہ، اور جو آج کے دن کے بعد میں تھا۔ اسی طرح اس میں بھی شام کے وقت کے لیے امسینا کا لفظ استعمال کرنا، اسی کو شروع کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ یعنی سارے دن کی سستی سے بھی پناہ مانگنا، اور سارے دن کے، اور اللہ نہ کرے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہمارے اندر سستیاں یا کاہلیاں یا بڑھاپے کی وجہ سے جو عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، جو محتاجیاں مسلط ہو جاتی ہیں، اس سے بھی ہر وقت پناہ مانگتے رہنا۔ پھر اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔
یعنی کہ صبح بھی ایک دفعہ یہ اقرار کر لینا اور پھر شام کو بھی یہ اقرار کر لینا، تو ہم نے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ پر راضی ہونے کا، دین اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اقرار کر لیا۔ شام کے ذکر میں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، جو شام کے وقت کی مخلوقات ہیں، بلائیں ہیں جو شام کو نازل ہوتی ہیں، زیادہ تر حملہ کرتی ہیں، شیطان کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ راتوں کو زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں اور راتوں کو ہی زیادہ کسی کیڑے کے کاٹ جانے کا یا کسی چیز کے ہمیں دبوچ لینے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ دعا جو بھی میں نے پڑھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے 24 گھنٹے آپ کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح پڑھتا ہے وہ شام تک کے لیے اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ اگلی صبح تک کے لیے، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز جو نقصان دینے والی ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہی صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس دن موت ہی ٹھہر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر اس دن یہ دعا پڑھنی بھول ہی جائے گا۔ تو جنہیں یہ دعائیں آتی ہی نہ ہوں، جنہیں یہ ان دعاؤں کے بارے میں علم ہی نہ ہو، کہ بتائیے ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا دن اور رات پریشانیوں کے سوا اور کیا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ تمام جو اذکار ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت، یعنی آنکھوں، کانوں، بدن کی عافیت مانگ لینا اور کفر اور فاقے سے پناہ مانگ لینا اور پھر اپنے اللہ سے مدد مانگ لینا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے لیے ہی ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اقرار کرنا کہ اللہم انت خلقتنی وانت تخدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتونی وانت تحیینی، کہ یہ اقرار بھی کر لینا کہ اللہ تو نہیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہدایت دیتا ہے، تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، تو ہی مجھے موت دیتا ہے، تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے۔ تو یقین کریں کہ روح سکون پا جائے گی اور ڈپریشن کا انشاءاللہ تعالی ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ جب صبح یہ سب پڑھ لیا تو پھر وہ رات کے لیے کافی ہے، جب رات کو پڑھا، مغرب کے بعد پڑھ لیا تو پھر صبح کے لیے ہم محفوظ ہو گئے۔ تو یہ سب پڑھ کے ویسے بھی روح کو چونکہ سکون آ جائے گا، ذہن کو اور دل کو سکون آ جائے گا، سو ہمیں یہ احساس بھی ساتھ ساتھ رہے گا کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے۔ یہ تمام دعائیں سیکھنا اور سکھانا، اور خاص طور پر ماؤں سے میری التجا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعائیں ضرور سکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔